اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات اور سہولت کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک انداز اور وقت مقرر کر رکھا ہے۔ دوسری آیات مقدسہ کے اندر اپنے توکل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، یعنی مشرق اور مغرب میں جو کچھ اس کا ہے سب کا پالنے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کام سپرد کرنے کے لیے قرار دیے رہو، یعنی اپنے ہر کام کا جو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اسی پر کرو۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اعتماد پر، توکل اللہ پر 41 کے قریب جو ہے آیات مقدسہ آئی ہیں، جن میں جو ہے سراسر توحید کا ذکر آیا ہے کہ جس کو جتنا زیادہ توحید میں رسوخ ہوگا، یعنی جتنا زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا، اعتماد ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا مخلوق سے بے نیاز فرمائیں گے۔ مشہور ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوست ہیں، جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر درخواست کی کہ میرے قابل کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم سے میری کوئی حاجت اور وابستہ نہیں ہے۔ ایک مسجد میں ایک فقیر اعتکاف کی نیت سے جا کر بیٹھ گئے کہ میں مسجد میں اللہ اللہ کروں گا اور جو ہے مسجد میں ہی رہوں گا۔ اعتکاف مسجد کے اندر جو ہے کیا جاتا ہے۔ پاس کوئی سامان کھانے پینے کا کچھ بھی نہ تھا۔ مسجد کے امام صاحب نے ان کو نصیحت کی کہ یوں بے سر و سامانی سے مسجد میں بیٹھنے سے یہ اچھا ہے کہ کہیں مزدوری کرو، پیٹ کا پالنا فرض ہے۔ فقیر نے اس کی بات کا جو ہے کوئی جواب نہ دیا۔ امام صاحب نے دوسری مرتبہ بھی یہی کہا، فقیر پھر چپ ہو گیا۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا، فقیر خاموش رہا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا کہ بھائی بات سمجھو، مسجد میں ایسے کیسے بیٹھ گئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مسجد کے قریب، یعنی اس فقیر نے اب کہا کہ جو مسجد کے قریب یہودی کی دکان ہے نا، اس نے میری 2 روٹی روزانہ کی مقرر کر لی ہے کہ وہ مجھے 2 روٹی روز کی دے گا۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا، اگر اس نے کھانا مقرر کر دیا ہے تو بہت اچھا، پھر اعتکاف ضرور کر۔ فقیر نے کہا کاش آپ امام نہ ہوتے تو بہت اچھا تھا، تم نے اپنی اس ناقص توحید کے ساتھ اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن کر کھڑے ہوتے ہو، لوگوں کے امام بنے ہوئے ہو۔ تمہارا توحید پر یہ یقین ہے کہ ایک کافر یہودی کے وعدے کو تو تم نے مان لیا اور اللہ تعالیٰ کے روزی کے وعدے پر جو ہے افسوس کرتا ہے۔ واقعہ ہی سچ یہی ہے کہ ہماری حالت یہی ہے کہ ہم بندوں کے وعدوں پر تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ کے وعدے پر جو ہے ہمیں یقین نہیں آتا۔ حق تعالی شانہ تقدس پر ہماری نگاہ ہو، اس پر اعتماد ہو، اسی کی پاک ذات سے اپنا سوال ہو، اس سے جو ہے بھیک مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جایا جائے، بلکہ فرمایا وہی پاک ذات ہے اور صرف وہی پاک ذات اپنا سہارا جو ہے میسر کرتی ہے جو اس پر جتنا توکل کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اپنی حاجات مانگنے کا محل کسی اور کو رکھیں تو اسی سراسر محتاجی ہے، اگر عاجزی اور منت سماجت کرنے کی جگہ ہے تو صرف اسی کا جو ہے دربار ہے، ساری دنیا کے دل اسی کے ارادے کے تابع ہیں، ساری دنیا کے خزانوں کا وہی تنہا مالک ہے۔ خدا کی دین کہ موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بہت بڑے وعدے کا جو ہے بیان فرما رہے ہیں، جس کا تجربہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر کروا دیا
یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی، اور جب ہم چھوٹے تھے ابھی جو ہے بچہ پیٹ سے باہر نہیں آتا، چونکہ بچہ جو ہے وہ بالکل کمزور اور اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے کوئی کپڑے خرید رہا ہوتا ہے، کوئی کمبل خرید رہا ہوتا ہے، اور کوئی کچھ خرید رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر مکمل طور پر غذا کا انتظام رکھا، اور پھر جب دنیا میں آیا، جب کمزور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں ڈال دی، اور ایسی شفقت سے کہ دوست احباب جو ہے وہ بھی کپڑے وغیرہ لا کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جتنا یقین کرتا ہے میں اسے اس کے یقین کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا، فرمایا جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبرائیل کو بھیجا، اور وہ آئے اور آ کر کہا کہ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو میرے ساتھی جو ہے وہ ہواؤں کے نگران ہیں فرشتے، میں ان سے کہتا ہوں وہ ہوا کو تیز کریں گی اور آگ اڑ جائے گی، اور میرے ساتھی جو بارش پر نگران ہیں میں ان سے کہوں گا وہ بارش برسا دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے۔ تو فرمایا نہیں نہیں، جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہی جو ہے میری حفاظت کرے گا، یعنی مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے سلسلہ ہی ختم کر دیا، فرشتوں کی بات ہی نہیں کی، ڈائریکٹ آگ کو خطاب کیا، یا نار کونی، ڈائریکٹ، یعنی آگ کے اندر سمجھنے سننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ اے آگ بردن و سلاما، تو ٹھنڈی ہو جا اور امن والی ہو جا، یعنی میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا واسطہ نہیں کیا بلکہ یہ عام خطاب ہے آگ کو، اور آگ کو کہا بھی کیسے کہ ٹھنڈی ہو جا، پھر یہ نہیں کہ ٹھنڈا کتنی ہو کہ سردی لگنے لگے، بلکہ فرمایا امن والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم جو روزگار کریں، جو روزی کا سبب اپنائیں، تو اس میں جو ہے ہمیں اعتماد اور ہمیں بھروسہ توکل صرف اللہ جل شانہ پر ہو، تو اس توکل کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ پھر اس دنیا سے ہمیں جو ہے وہ بچنے کا وہ ایک آسرا مل جائے گا، سہارا مل جائے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی کی دکان ہے، وہ دکانداری کر رہا ہے، تو جیسے ہی اذان کا وقت ہوا اس نے سب کچھ بند کر دیا کہ بھائی روزی کا جو ہے وہ مالک اور جو ہے روزی پہنچانا ہی اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ نماز پر آ گیا۔ تو اب اگر اس کا بھروسہ کمزور ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ گاہک آ رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے، تو اس پر بھروسہ جو ہے توکل کی تھوڑی سی کمزوری جو ہے اسے دنیا کے کتنے بڑے جو ہے وہ کھڈے میں دھکیل سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کرتا کرتا ایک وقت آئے گا کہ اس کا دنیا سے نکلنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں، ہر تنگی کے لیے اس کا جو ہے نا نکلنے سے کوئی نہ کوئی راستہ کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ کتنی کریم ذات ہے، کتنی حکیم ذات ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ رزق دیتے ہیں۔ دیکھو آگے آیت آئی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بلکہ فرمایا اللہ ایسے غیب سے پہنچاتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، یقین نہیں ہوتا۔ عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، حرم کے باشندے تھے، تو فقر و فاقہ آیا لیکن کسی پر ظاہر نہیں کیا، تو اچانک ایک دفعہ اپنے جو ہے وہ حرم سے نکلے اور جو ہے بازار کے اندر چل پھر رہے تھے، تو ایک تھیلی پڑی تھی، انہوں نے تھیلی اٹھا لی، جب اس کو کھولا تو اس میں نہایت قیمتی جو ہے نا وہ ہار تھا۔ تو ہار ابھی دیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی چل رہا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ بھائی اس بوڑھے آدمی کا ایک قیمتی ہار گم ہوا ہے، جس کو بھی جو ہے ملا ہو وہ اس پر رحم کرے اور اس کا ہار اسے واپس کر دے۔ تو یہ عبداللہ مکی کہتے ہیں کہ میں ہار بھی دیکھ رہا تھا، حالات بھی میرے سامنے تھے، ملا بھی مجھے تھا، تو میں جو ہے چلتا گیا اور جو ہے اس اعلان کرنے والے، پہلے وقتوں میں اعلان کرنے والے ہوتے تھے ان کو اجرت دی جاتی تھی، وہ منادی کرتے تھے، تو اس کو میں نے کہا کہ وہ بزرگ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ بزرگ ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تیرا ہار کیسا ہے، نشانی وغیرہ اس نے دی،
تو اس نے جب صحیح بتا دیا تو میں نے ہار اسے اس کے حوالے کر دیا۔ تو کہتے ہیں ہار اسے دے دیا، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تھوڑے بہت سکے مجھے دینے چاہے، تو میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں نے جس کے لیے یہ عمل کیا ہے میں اسی سے سوال کروں گا، یہ تیرا تھا تو لے لے۔ تو کہتے ہیں آئی گئی ہو گئی، میں جو ہے وہ حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ میں ساحل پر آیا اور جو ہے سمندر پر، اور میں نے کہا کہیں اور جاتا ہوں، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ تو کہتے ہیں میں کشتی پر سوار ہوا اور جو ہے اچانک ایسا ہوا ہماری کشتی جو ہے وہ لہروں کا شکار ہوئی، اور جو ہے جانا کہیں تھا چلی کہیں گئی، اور ایک جزیرے پر ہم لوگ اترے۔ تو کہتے ہیں میں کچھ لوگ ادھر ادھر چلے گئے، میں اسی جزیرے پر ٹھہر گیا۔ تو بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے میرے قریب، انہوں نے کہا اجنبی ہے؟ میں نے کہا ہاں اجنبی ہوں۔ کہا ہمارے پاس ٹھہر، تو ہمارا مہمان ہے۔ تو انہوں نے مجھے کھانا وغیرہ کھلایا۔ تو کھانا کھانے کے بعد میں ان کے اندر جو ہے 2-3 دن جب رہا، تو ان کی ایک مسجد تھی کچی سی، تو میں مسجد کے اندر چلا گیا، میں نے وہاں جو ہے اذان دی۔ جب میں نے اذان دی تو لوگ جمع ہو گئے، میں نے بہت پیاری اذان دی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے ہماری اس مسجد میں ٹھہرے رہیں، تو آپ جو ہے یہیں رہیں، ہم کھانے کا بھی بندوبست کریں گے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے ان کے بچے پڑھانا بھی شروع کر دیے۔ تو سلسلہ چلا، سال مجھے وہاں ہوا۔ تو سال کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ہم نے دیکھ لیا ہے، جانچ پڑتال مکمل ہو گئی ہے، ہم آپ کو یہیں جو ہے ٹھہرانا چاہتے ہیں، اور جو ہے ہمارے ہاں ایک یتیم بچی ہے، اس کا والد جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا نکاح ہم تیرے ساتھ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جب رات ہو گئی وہ میرے ہاں آئی، تو بڑا عجیب ماجرا ہوا۔ میں اس کے جو ہے گلے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جو ہے اس نے جب بہت دیر ٹکٹکی باندھ کر میں اس کے گلے کی طرف دیکھتا رہا، تو بلا اختیار اس نے کہا کہ بھائی کیا دیکھتے ہو؟ میں تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہوں اور تو میرے چہرے کو دیکھنے کے بجائے میرے گلے۔ تو میں نے اشارہ کیا کہ یہ ہار تجھے کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے، یہ میرے والد نے مجھے جو ہے دیا تھا، اور میرا والد ایک کہانی مجھے قصہ سنایا کرتا تھا، اور وہ حسرت کرتا تھا کہ وہ یہ کہ وہ ایک دفعہ حج پر گیا ہوا تھا، تو اس کا یہ ہار گم ہو گیا، تو ایک نوجوان نے نا یہ ہار اسے واپس کیا تھا، اور میرا باپ کہتا تھا کاش وہ نوجوان اب مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دوں گا۔ وہ نوجوان مجھے اب اگر کہیں مل جائے نا تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے، تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم وہ نوجوان میں ہوں۔ تو دیکھو اس والد کی، بوڑھے باپ کی نیکی پر حسرت کو بھی اللہ نے قبول کیا، اور اس کی ایمانداری کو بھی قبول کیا کہ صرف ہار بھی نہیں دیا بلکہ ہار والی بھی ساتھ دے دی۔ تو ایمان جو ہے نا یہ بڑی عجیب شے ہے، خواہ فرمایا کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ اس کو غنیمت سمجھے، کہ فرمایا کل قیامت والے دن یہ اس کو جہنم سے نجات دلائے گا۔ تو جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا جو ہے وہ دیں گے، دنیا میں بھی عزتیں ملے گی اور سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، لا الہ الا اللہ۔